لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آپ سب حضرات کو، بہن بھائیوں کو حج کا سفر اللہ ہمارے نصیب کرے. پہلے ہی مبارک دے دیتا ہوں. اللہ اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے، ہماری آخرت کی نجات کا، دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنائے. اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے. دنیا کے 5.5 ارب انسان تو جانتے ہی نہیں اسلام کیا ہے، اور بہت بڑا بدنصیب ہے جو اس چند روزہ زندگی کو نہ پہچان سکے، موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہ جان سکا. 1.5 ارب انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، اسلام کی دولت بخشی. ہم میں اکثریت نام کی مسلمان ہے، بہت فاصلہ آ چکا ہے. اسلام ایک زندگی ہے، جیسے ڈاکٹر ایک زندگی ہے، تاجر ایک زندگی ہے. تاجر کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی تاجر نہیں کہلاتا جب تک وہ اس چیز کو سیکھتا. اس سے میرے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. بنانے والا وہ ہے اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتانے والا بھی وہ ہے. لہذا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ عین فطرت ہے. اسلام کی ہر بات عین فطرت، انسان کے اندر کی آواز ہے. چلتے کیوں نہیں؟ تھوڑے سے امتحان میں ڈال دیا. اس کے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، موت تک، قیامت تک. وہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوتی ہے. قرآن نے تسلیم کیا ہے زخرف القول غرورا. شیطان بڑی پرکشش بات کرتا ہے، جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آ گیا. جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. آپ تاجر بیٹھے ہوں گے، آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں، جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ، اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا. ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں، سکردو تک جائیں، اور یہ خپلو آخری جگہ ہے. ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں؟ یہی شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا، مردوں نے بھی قبول کر لیا، اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا. اور جس معاشرے میں 3 کام پیدا ہو جائیں، انہیں میرے بھائی بہنوں ذلت دیکھنی پڑے گی، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی. جس معاشرے میں ظلم ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، جس معاشرے میں دھوکہ ہو، خیانت ہو، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی. مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ قانون برابر ہے. جس معاشرے میں 3 صفات ہوں، انہیں اللہ عزت دے گا، چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں. جس معاشرے میں انصاف ہوگا، انصاف، عدل، جس معاشرے میں سچائی ہوگی، سچ، جس معاشرے میں دیانت ہوگی،
دیانت، یہ 3 صفات والا مرد، عورت، قوم، برادری، شہر، ملک اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ انہیں عزت دے گا۔ ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے گی، نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا، آخرت تو ایمان پر ہی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے۔ میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا، صرف حج تو اس کا ایک فریضہ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، آپ آگے بھی سنتے رہیں گے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے۔ ابتدائی اسلام کیا ہے، انتہائی اسلام کیا ہے؟ جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اطیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور طاقت ہے تو حج کر۔ یہ بیس بتا رہے ہیں، بنیاد۔ اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے جانے میں کوئی 90 دن باقی ہے۔ یہی سوال اب عمرو بن عبسہ کرتے، یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل، عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ نے سن لیا، یہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ آخری حج کا واقعہ ہے، اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ اب انتہا بتائی جا رہی ہے، جیسے اب یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھے ہیں اور یہ اے سی نفع دے رہا ہے، اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بطور بنیاد میرے نبی نے بتایا۔ اب آخری وقت آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، اب آپ آخری چھت ڈال رہے ہیں، چھت ڈال رہے ہیں۔ چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، مکمل کر دیا۔ اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہے۔ ابتدا میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ اسلام کی انتہا یہاں ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ 2 حدیثیں، اس کے 2 لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی 5، بنیا لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم، بنیا کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اتمم کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں، اور انتہا اس کی کیا ہے؟ اخلاق۔ لہذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے؟ میٹھا بول، کھانا کھلا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، ایمان والے میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔
ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق والبخل۔ ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوگا اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوگا۔ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے۔ عبادات ہمیں بنیاد دے رہی ہیں، تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے۔ کہ دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں، بخل۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے؟ کہنے کا تین باتیں محبوب۔ ایک وہ نشہ کرتا ہو، بڑا اچھا لگتا ہے، غصے والا ہو، بڑا اچھا لگتا ہے، بخیل ہو، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، کسی میں غصہ ہے بخل نہیں، کسی میں بخل ہے غصہ نہیں، کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں۔ کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں، بدقسمتی سے شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا، پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا۔ کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں، غصہ، بخل، نشہ، تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا۔ تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سخاوت، میٹھا بول بولنا۔ میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے؟ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی، زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے۔ اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو، کئیوں نے پہلے بھی کیا ہوگا۔ اب کراچی میں پھرو، آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے، لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے، لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے، لاکھوں حفاظ ملیں گے، لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ 3 کروڑ میں تمہیں 3 زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے، نہ مرد نہ عورت۔ اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپ تول کے استعمال کرنا۔ اے بھائیو، منڈی خالی ہو گئی، منڈی خالی ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی، علم کی، ذکر کی، تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں، لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، نہ گاہک رہے نہ دکانیں رہیں، نہ اس کی کمی کا احساس ہے۔ کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق ہے، اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔ تو اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ، تو خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں؟ تو مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا۔ معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔
ثقلتک امک یا ابن جبل وهل یکب الناس فی نار جہنم الا حصائد السنتہم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوئی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق؟ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کا رب کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے۔ اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو غیبت سے صاف کر۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر۔ آپ بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کی برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں۔ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا۔ یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں، پھر کے بتا رہا ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں۔ آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، قیمت اللہ بڑی لگا دے، بڑی قیمت لگی۔ جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ تو بڑا مجمع ہوگا، اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ، ایک بہت بڑا مجمع ہوگا۔ جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا۔ پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا، نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا۔ ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے، میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں یا ٹیپ لگا دیں تو چپ ہو جائیں، ضرورت کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، دل دکھانے کی بات کرو، بے عزت مت کرو کسی کو، ذلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی۔ کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے، ذرا سے بہت ٹھو 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 ٹھو۔ تو بھائی بہنوں، میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی؟ کھانا کھلانا، میٹھا بولو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ زکوٰۃ دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا۔ 100 میں 10-15 نمازی ہیں لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 1000 میں 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے
ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفحائہ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہ، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتا ہے، اور بارشیں بے وقت کر، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہو؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ ہی مارا جائے گا، ایک دن اضافے جاوے ڈانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کر۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے، یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماح، الصبر والسماح۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہو اور کہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، وہ پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار 300 دینار کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے
مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے، تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا کرتا ہے۔ کہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرا نبی کو معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا، تو آپ نے کہا اللہ، تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤنا ہے، اور کہیں بچاؤنا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے، جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ۔ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے ہیں، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھائے پاوے، ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا، لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو، نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے۔ بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کام تنو اوکھا رکھن لگا، سوکھا نہیں ہے۔ ان قدرت، اگر تو کر سکے، ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ ایڈا بڑا کام تیرا نا، دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لگتا، تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آ جائے لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دے تو اکثر پاگل خانے گلو ہے۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہوئے گا، ایک گاری تو پسینہ ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا، زور لگے گا، ان تصبح وتمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور تو اس میں تھکے گا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا،
کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے، دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ کہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائی بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا. 40 برس گھر سے جدا رہے. پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء. جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا. پھر جیل 309 سال بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے گا. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی پٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکالا. باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گیا، مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش ہو، خاموش. صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں
دعا مانگ، یا اللہ اب مجھے ملا تھا، اپنے گھر والے ملا تھا، کل بتا دو، پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنا حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے۔ تو جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا عاجزی ان کلمات، کہ جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی، یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں۔ میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان، انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے۔ مجھے کیوں سنا رہے ہیں، آپ کیوں سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں؟ کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے، کیوں ان لوگوں کے دل توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو، اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے، اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے۔ اپنے آپ کو توڑ دو، دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی ہے۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا، یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون۔ اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہو تو میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو، یہ کہنا تھا۔ قد علم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتہ نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں، وَإِذَا أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، نادانی میں ہو گیا ہے، کسی میں ظرف۔ بھائیوں نے ایسے دیکھا، قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر آ کر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔
قرآن سارا خوبصورت. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت. یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّكَ. شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو. یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو. میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی. الفاظ نہیں میرے پاس. انا یوسف وہذا اخی. ہاں میرے بھائیو، ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا. سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے. پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا. وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں. صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے. اس میں ایک فریضہ حج ہے. اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے. ہر فرض کا بدل موجود ہے. ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے. عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے. آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود ہے. اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر. فرض حج پہ کون جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں. فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں. نوافل ہے، اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے، فرض حج کو نہیں پا سکے. ساری زندگی روزے رکھتا رہے، فرض روزے کو نہیں پا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دیے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تزودوا، بھائی کو سامان ٹھیک کر لو، لے کے جاؤ. تزودوا ایک لفظ، مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ. ہمیں پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، اور اپنا پیسے دیکھ لو، سامان دیکھ لو، اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی، تو ایس ہوٹل لے جا، تو ایدے جا، تو ایدے جا، اے کھا لو، اے پی لو، اے کھا لو، اے پی لو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ تزودوا. تزودوا. اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے، لہٰذا تسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو کہ تائیں پیسے بھی بوڑھا ہو تو ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ. وہ نوے ہر شے گئی. تو میرا اللہ مادی ساز و سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے تزودوا. ایک لفظ، ایک لفظ. ابے لے لو سامان لے لو. پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے. پورا جملہ کا ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں. کیا لینا ہے کچھ نہیں بتایا. پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا. ہماری تائی مرحومہ وہ 67-68 میں حج پر گئیں، قافلہ کٹھا، سارے ذمہ دار کٹھے، سارے خاندان کٹھے،
بوریاں آٹے دیاں، بوریاں چاولوں دیاں، پیپے گھیو دے، بری جہاز پہ جانا، پورا ٹرک دا سامان ساڈی تائی دے نال ہوئے، ایک چاچا آئے، ایک تائی آئی، دو چار بندے ساڈے خاندان دے آن، پورے ٹرک دا سامان نال جانا پیا۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے تزودو، لیکن اللہ نے کچھ نہیں پتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا، کہ تم آپ سمجھے کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں، لہذا وہ غور سے سنو۔ تزودو، ابھی کو لے لو سامان، پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ ہو تو سارا حج زیرو ہو جائے، اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اتنا لمبا جملہ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقویٰ، تقویٰ، یہ ساتھ لے کے جانا، تمہارا حج مزدار ہو جائے، بہترین ہو جائے، باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے۔ ایک سال بارش آ گئی، 8 لاکھ کلبے روڑ گئے تھے، 2 لاکھ کلبے روڑ گئے تھے، 15 لاکھ کلبے روڑ گئے، بیٹھے رہو گئی، تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے، جب چاہے سارا نظام ختم کر دے، لیکن تقوی کو نہ بارش لے جا سکتی، نہ بجلی، نہ بھاپ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ خیمہ، نہ ہوٹل۔ کیا ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کرے، آنکھ میں حیا کا سرما لگائے، آنکھ بے حیا نہ ہو، کانوں میں ڈاٹ لگائے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، منہ پہ ٹیپ لگائے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا، میں نے کمرہ نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، روٹی ٹھڈی آ گئی، سالن ٹھڈا آ گیا، وہی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھول جاتے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں، اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے، تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، اینو گالی نہ کڑے جے، اسے دعا کرے کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست، میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا۔ 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا VIP حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس مینا پہنچے، نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا۔ جون کے مہینے